اب آئیے بدعت کیا ہے بھائی جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے روکا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور اس کا یہ تقاضا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے بدعت۔ کیا ہے بدعت؟ بعض لوگ بولتے ہیں ہر نیا کام بدعت ہے، بعض لوگ بولتے ہیں دین میں نیا کام بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف ڈیفینیشن کو لے کر مختلف اقوال ہیں۔ اچھا نیا کام بدعت، تم لوگ گاڑی چلاتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پلین میں جا کے جو ہے حج کیے، تم پلین میں جا کے حج کر رہے، تم ٹرین میں جا کے کنکری مار رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرین میں ماری اونٹنی پر، آپ اونٹنی پر جا کے حج کرو، عمرہ کرو، کنکریاں مارو۔ تو بھائی مسئلے کو سمجھنا ہے اور بہت آسان ہے، میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا حدیث کی روشنی میں۔ ایک حدیث ہے جس میں بدعت کی تعریف موجود ہے، اور وہ حدیث امی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس کو امامین شیخین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کی زینت بنائی ہے۔ اس ایک حدیث میں بدعت کا ڈیفینیشن ہمیں ملے گا۔ چلیے سنتے ہیں کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ نکلتا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من احدث، توجہ میری طرف چلے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس حدیث پر غور کیجئے، ہمارے آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی تعریف اس میں بیان کی۔ اس حدیث میں بدعت کا مطلب ہے من احدث۔ دیکھیے بدعت میں تین چیزیں ہوتی ہیں جو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ من احدث، تین چیزیں میں عربی بولوں گا پھر اردو میں سمجھاؤں گا۔ الاحداث نمبر 1، نمبر 2 فی الدین، نمبر 3 ما لیس منہ عدم الدلیل۔ الاحداث 1، فی الدین 2، عدم الدلیل 3۔ 1 + 1 + 1 = بدعت۔ اگر تین چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز دنیا میں چیک کرنا ہے بھائی، ہم کو معلوم کرنا ہے کہ بدعت کیا ہے، آپ دیکھیں کہ بدعت میں جو عمل ہو رہا ہے، جو عبادت ہو رہی ہے، اس میں تین چیزیں ہیں۔ کیا دیکھنا؟ کتنے دیکھنا؟ 3 دیکھنا۔ ایک ہے تو نہیں ہوتی بدعت، 2 ہے تو بھی نہیں ہوتی۔ اب دین میں نیا کام، دین میں نیا کام، صرف دین میں نیا کام بدعت نہیں ہے، ہر نیا کام بدعت نہیں ہے، ہر نیا کام بدعت نہیں ہے۔ یہ بھی نیا کام ہے، یہ بھی مائک بھی نیا کام، فون بھی نیا کام ہے، بدعت ہے؟ نہیں ہے بھائی، اے پنگے، ہر نیا کام نہیں ہے بدعت۔ اور دین میں ہر چیز نہیں کی جائے وہ بھی بدعت نہیں ہے۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ اور اللہ جزائے خیر دے، ہمارے استاد محمد الجیزانی حفظہ اللہ مدینہ جامعہ اسلامیہ میں انہوں نے جو ہمیں پڑھایا سمجھایا، اللہ جزائے خیر دے، وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، جو انہوں نے اپنی کتاب میں جو قواعد معرفت البدع، بڑی اچھی عربی میں کتاب ہے ان کی، اس کتاب میں انہوں نے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ مسلم کی حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ دیکھیے من احدث، 3 چیزیں کیا ہیں جس سے میں اور آپ پہچان سکتے ہیں کہ یس یہ 3 چیزیں ہیں بدعت ہیں۔ نمبر 1 یہ دیکھنا نیا ہے کیا؟ کیا دیکھنا؟ نیا، پرانا نیا معلوم، اولڈ نیو نیا، ایک چیز نیا ہونا۔ نمبر 2 دین کا کام ہونا، دین سمجھ کر کیا جائے، اس کو تقرب ہو، اس کا دین معلوم ہے، کچھ چیزیں دنیاوی ہیں، کچھ چیزیں دینی ہیں، معلوم ہے لوگوں کو، امور الدنیا امور الدین۔ چلیے تیسری چیز دلیل نہ ہو کتاب و سنت سے، الاصل ما لیس لہ اصل، کوئی اصل نہ ہو اس کی، 3 چیزیں ہوں۔ اچھا نیا، یہ نیا کا مطلب کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں کیا گیا، بعد کے دور میں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، اب نئے پرانے کی تحدید کیسے کریں گے ہم کس کو بولیں گے ہاں یہ نیا ہے؟ 20ویں صدی کے بعد کیا گیا، 19ویں صدی، 90s 20، نہیں 90s 20s 21 22 نہیں ہے۔ نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو نہیں ہوا کام بعد میں ہوا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیا کام۔ سمجھ میں آیا؟ پونا والے بہت سمجھدار ہیں، مجھے پتا ہے، پچھلے سال بھی دیکھا تھا میں، جلدی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، کیوں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ تو نیا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کیا گیا ہو، بعد میں لوگوں نے کیا، اٹ از کالڈ نیو، احداث، نئی چیز ایک۔ دوسری چیز دین کا کام ہونا وہ۔ اچھا دین دنیا کے کام ہوتے ہیں؟ جی ہاں، گاڑی چلانا دین کا کام، دنیا کا کام؟ کوئی ایک جواب دیجئے، ایک جواب دیجئے ہاتھ اٹھا کر۔ گاڑی چلانا دین کا کام، دنیا کا کام؟ دنیا کا کام۔ دعا کرنا کام، دنیا کا کام؟ ادھر سے کوئی جواب دیجئے، دین کا کام، ٹھیک ہے۔ موبائل یوز کرنا دین کا کام، دنیا کا کام؟ دنیا کا کام۔ اچھا موبائل میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنا دین کا کام، دنیا کا کام؟ تو اس کا مطلب ختم ہے مسئلہ، آگے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دین دنیا سمجھتے ہیں،
تو بدعت ہونے کے لیے 3 چیزیں چاہیے صاحب. کیا چاہیے؟ نیا کام ہونا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، بعد میں ہوا. اچھا بعد میں ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا وہ. اچھا دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، جو ابھی آپ نے مثال دی، نماز پڑھنا، قربانی دینا، دعا کرنا، ثواب کے لیے، اجر کے لیے کوئی کام کرنا، تقرب ہم چاہتے ہیں. دینی امور ہے، معلوم ہے، دعائیں ہیں، توکل ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ٹھیک ہے. تو دین کا ہونا، دنیا کے کام کو بدعت نہیں بولتے، کیونکہ اس کی دلیل ابھی بتا رہا ہوں. دلیل 2 ہو گئے. کتنی چیزیں ہو گئے؟ 2. کون بولیں گے 2؟ جی 2 چیزیں کیا ہیں بدعت کو پہچاننے کے لیے؟ نیا کام اور دین کا کام. بس جزاک اللہ خیر، یہ بولنا ہے، نیا کام اور دین کا کام. ٹھیک ہے. تیسری چیز دلیل نہ ہو. کس چیز کی؟ اس کام کی. دلیل قرآن کی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے اجازت دی ہو، آیتوں میں اس کی دلیل ہے، حدیثوں میں اس کی دلیل ہے. کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اور دلیل کو سمجھنا پڑتا ہے بہرحال اپنی جگہ. کتاب، سنت اور اجماع وغیرہ، قیاس، دلیلیں ہیں. بہرحال دلیلوں کی قسمیں اپنی جگہ. ٹھیک ہے. تو 3 چیزیں اگر کسی عمل میں ہم کو نظر آ رہی ہیں، تینوں چیزیں، تو اس کو بدعت بولیں گے. وہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ان 3 چیزوں کی دلیل سنیے. پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ من احدث، احداث مطلب نیا کام. جس نے کوئی نیا کام کیا، نئے کام کی دلیل مل گئی. فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، مطلب دنیا میں نہیں، تو دنیاوی امور نکل گئے یہاں سے. ما لیس منہ، جو اس میں نہیں ہے، مطلب اس کی اصل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. 3 چیزیں ہو گئی. من احدث ایک، فی امرنا ھذا دین، ما لیس منہ دلیل نہیں ہے. انجام کیا ہوگا اس عمل کا جس میں یہ 3 چیزیں ہوں گی، جس کو ہم بدعت کہہ رہے ہیں؟ فہو رد، وہ اللہ کے یہاں قابل رد ہے. اب چیک کرنا آسان ہے. ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے جماعت کے ساتھ تراویح، ہاں 3 چیزیں چیک کریں گے. نیا کام ہے؟ جی ہاں نیا کام. ایسے سمجھاتا ہوں میں، مثال دے رہے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پورے مہینے میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی؟ نہیں. نیا کام ہو گیا بھائی ایک. اچھا دین کا کام ہے، دنیا کا کام ہے؟ سب کو جواب معلوم ہے. دلیل ہے یا نہیں ہے کہ جماعت کا وجود ہوا؟ دلیل سمجھ. جماعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اچھا ایک مرتبہ کوئی عمل ہو تو وہ دلیل ہے یا نہیں ہے ہمارے لیے؟ یس آف کورس دلیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ہوئی تراویح کی؟ بولیے بھائی. تو اس کا مطلب دلیل ہے. 2 چیزیں تو تھی، تیسری چیز نہیں ہوئی، اس کا مطلب اس کو بدعت نہیں بولنا. تو جب اس کو بدعت نہیں بولتے تو وہ نعمت البدعت، وہ لغوی معنی ہے، پھر بات کو سمجھنے کی چیز ہے. کتنا اچھا طریقہ ہے، بولے وہ شرعی بدعت مراد نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ یہاں دلیل کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دورے خلافت میں شروع کرایا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کی روشنی میں 3 چیزیں ہوں گی تو بدعت، 2 ہوں گی تو نہیں. نیا کام ہونا ایک، اور بھی بولو. نیا کام بہت ساری چیزیں ہیں. گاڑی چلانا نیا کام بدعت بولتے، مائک پہ درس دینا نیا کام بدعت بولتے، مائک کا یوز، پلین کا یوز، ٹرین کا یوز، یہ نئے کام ہے. ٹرین استعمال کرنا، گاڑیاں استعمال کرنا، فون استعمال، نئے کام ہے. لیکن آپ اس کو بدعت نہیں بول سکتے. اور پڑھیے من احدث فی امرنا ھذا، فی امرنا ھذا نہیں ہے نا، یہ دین کا کام نہیں ہے، تو پھر ہٹا دو اس کو. آپ بدعت بول ہی نہیں سکتے. پھر 2 چیزیں اگر کسی چیز میں ہو، تیسری چیز نہ ہو، جیسے نیا کام تو ہے اور دین کا بھی ہے لیکن دلیل ہے اس کی. نیا کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہے لیکن دلیلیں موجود ہیں، ہم کو اصل ملتی ہے، اصل اس کی شریعت میں، کتاب و سنت میں اصل ملتی ہے اس کی. تو پھر آپ بدعت اس کو نہیں بول سکتے، کیونکہ پیارے نبی نے اس کو رد نہیں کہا ہے. بات بہت ایزی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں تو بدعت ہے. کوئی بھی عمل آسانی سے آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ کام جو آپ کر رہے ہیں نیا ہے یا پرانا ہے، دیکھنا پڑے گا حدیثوں. نہیں بھائی نیا ہے. اچھا دین کا ہے، دنیا دین کا کام کر رہے ہیں آپ. اچھا دین کا کام آپ جو کر رہے ہیں، کیا اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے. تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بدعت ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بدعت ہے، اور بدعت پر عمل نہیں ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا فہو رد. جس آدمی نے ان 3 چیزوں کو ملا کر یہ کام کیا، نیا بھی کرتا ہے، دین کا کرتا ہے، بغیر دلیل کے کرتا ہے، فہو رد، اے مردود، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا.